بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ عثمانی فن تعمیر کا آخری شاہکارہ مسجد سلطان احمد، جسے نیلی مسجد بھی کہا جاتا ہے، ترکی کے مرکز سیاحت و ثقافت استنبول میں آبنائے باسفورس کے کنارے واقع ہے۔ یہ خوبصورت مسجد نوجوان عثمانی حکمران سلطان احمد اول، جسے ترک زبان میں سلطان احمد کیمی بھی کہا جاتا ہے، نے تعمیر کروائی۔ بازنطینی بادشاہوں کے محلات کے کھنڈرات پر تعمیر کی گئی اس عالی شان مسجد کا ڈیزائن مشہور آرکیٹیکٹ سنان کے شاگرد صدفکار محمد آغا نے تخلیق کیا۔ مسجد کا سنگ بنیاد سلطان احمد اول نے 19 سال کی عمر میں 1609 میں رکھا۔ 7 سال کی مدت میں 1616 میں مسجد کی تعمیر مکمل ہوئی۔ مسجد سلطان احمد ترکی کی پہلی مسجد ہے جس کے 6 مینار ہیں۔ اس سے قبل مسجد الحرام کے میناروں کی تعداد 6 تھی اور احتراماً دیگر مساجد کے میناروں کی تعداد کم رکھی جاتی تھی۔ جب سلطان کو اس بات کا علم ہوا تو وہ سخت ناراض ہوا، مگر چونکہ مسجد کی تعمیر مکمل ہو چکی تھی، لہٰذا اس مسئلے کا حل یہ نکالا گیا کہ مسجد الحرام کے میناروں کی تعداد 7 کر دی گئی۔ مسجد سلطان احمد کے 4 مینار مرکزی ہال کے کونوں پر، جبکہ 2 نسبتاً چھوٹے مینار مسجد کے احاطے کے آخری کونوں پر ہیں۔ ہر مینار پر 3 بالکونیاں ہیں۔ 10,000 نمازیوں کی گنجائش کی حامل اس مسجد کی لمبائی 72 میٹر اور چوڑائی 64 میٹر ہے۔ مسجد کے مرکزی ہال کی چھت ایک مرکزی گنبد اور متعدد چھوٹے گنبدوں پر مشتمل ہے۔ مرکزی گنبد فرش سے 43 میٹر بلند ہے۔ مسجد کا صحن قیمتی سنگ مرمر سے تیار کیا گیا ہے۔ مرکزی ہال میں داخل ہوں تو ہر طرف نیلا رنگ نمایاں ہے، اسی نسبت سے مسجد کو نیلی مسجد کہا جاتا ہے۔ مرکزی ہال کے اندرونی دیواروں کے زیریں حصے کو خوبصورت نقش و نگار سے مزین نیلے رنگ کی 20,000 ٹائلوں سے سجایا گیا ہے۔ مسجد کے اندرونی حصوں پر اس وقت کے نامور خطاط سید قاسم غباری نے قرآن مجید کی آیات خوبصورت انداز میں تحریر کی ہوئی ہیں۔ ہوا اور روشنی کے لیے رنگین اور منقش شیشوں کی 260 کھڑکیاں ہیں۔ مرکزی ہال میں سونے اور چاندی سے تیار کیے گئے خوبصورت فانوس نصب ہیں۔ مسجد کی ایک اور قابل دید چیز سنگ مرمر سے تراشا گیا مسجد کا مرکزی محراب ہے، جس میں خوبصورت آرائشی طاقچے بنائے گئے ہیں۔ محراب کے دائیں جانب حسین دیدہ زیب منبر ہے، جس پر کھڑے ہو کر امام جمعہ کا خطبہ پڑھتا ہے۔ مسجد کی اندرونی بناوٹ میں اس بات کا خاص خیال رکھا گیا ہے کہ مسجد کے ہر کونے سے امام کو بآسانی دیکھا اور سنا جا سکے۔ کہا جاتا ہے کہ 1617 میں مسجد کے امام حافظ کیفیوی نے فنی نزاکت و مہارت سے آراستہ ایک کتبہ سلطان احمد اول کی خدمت میں پیش کیا۔ سلطان کو وہ کتبہ اس قدر پسند آیا کہ اس نے خواہش ظاہر کی کہ اگر کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو تو اس کتبے کو قندیلوں سے روشن کر کے اس کی تعمیر کی گئی مسجد کے میناروں سے لٹکایا جائے۔ مشہور ہے کہ اسلامی تاریخ میں مساجد پر چراغاں کرنے کا سلسلہ یہیں سے شروع ہوا۔ مسجد کے احاطے میں اس عظیم الشان مسجد کے بانی سلطان احمد اول، اس کی بیوی اور 3 بیٹوں کے مقبرے بھی موجود ہیں۔ مسجد سلطان احمد کو عثمانی فن تعمیر کا حسین نمونہ اور عثمانی دور خلافت کا آخری شاہکار قرار دیا جاتا ہے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ جلد ملتے ہیں اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔